سورہ نور کا مختصر سا تعارف میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات کی مناسبت سے اسے سورہ نور کہا جاتا ہے۔ یہ سورت ہجرت کے 6 سال نازل ہوئی۔ اس سورت کا بنیادی موضوع دنیا میں بے حیائی اور فحاشی کو روکنا ہے۔ اس صورت میں پاکیزہ زندگی گزارنے کے ضروری تقاضے بیان کیے گئے ہیں اور لوگوں کے لیے سخت سزا کا ذکر کیا گیا ہے جو مسلمانوں میں بے حیائی عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین کے پردے کے احکام بھی اسی صورت میں درج ہیں۔ ایک دوسرے کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے ضروری آداب و احکام کی بھی وضاحت اس میں کی گئی ہے۔ اب مختصر اس کے مضامین بیان کر دیتا ہوں۔ پہلی کہ ابتدا میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا کا بیان، اسی طرح مشرکہ عورت اور زانی عورت سے رشتہ جوڑنے سے اہل ایمان کو منع کیا گیا اور بعد میں زانی عورت سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن مشرکہ عورت سے اب بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ پاک دامن عورتوں پر بے حیائی کی تہمت لگانے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔ لیان کے احکام، اللہ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات شان کو بیان کرنے کے لیے آیات بیان فرمائیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کی گئی۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بیان کیے گئے۔ کفار کے اعمال کی مثالیں بیان کی گئیں۔ منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بھی اس میں درج ہیں۔ بچوں اور غلاموں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں اور بارگاہ رسالت کے آداب بھی اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اس صورت میں ہم آہستہ آہستہ پڑھیں گے اپنے مقام پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنیۃ وہی 64 آیۃ و 9 رکوعات۔ سورہ نور مدنی ہے، اس کی 64 آیات اور 9 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورۃ، یہ ایک سورت ہے، انزلناها، ہم نے اسے نازل کیا، وفرضناها، اور فرض کیے اس کے احکام، وانزلنا، اور نازل کیں، فیہا، اس میں، آیاتن، آیتیں، بیناتن، واضح یا روشن، لعلکم، تاکہ تم، تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ یہ ایک، اب اس کا ترجمہ ضیاء القرآن سے بھی دیکھ لیں، یہ ایک عظیم الشان صورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے اور ہم نے فرض کیا ہے اس کے احکام کو، اور ہم نے اتاری ہیں اس میں روشن آیتیں تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ اس سورت کا آغاز جس جلال اور تمکنت سے کیا جا رہا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورت اپنے مضامین اور مطالب کے لحاظ سے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آیت کے ہر لفظ سے اللہ تعالیٰ کی جلالت شان اور کبریائی نمایاں ہو رہی ہے۔ اس کے پڑھنے سننے سے دل و دماغ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے ترجمے پر ہی غور کریں۔ ارشاد ہے، یہ ایسی صورت ہے جس سے ہم نے اتارا ہے۔ متکلم اور پھر جمع متکلم کے صیغے میں جو دبدبہ اور عظمت ہے، اس کا خوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر ارشاد ہے کہ وَفَرَضْنَاهَا، یعنی ہم نے اس میں مذکورہ احکام کی بجا آوری فرض کر دی۔ یہ نہیں کہ جس کا جی چاہے مان لے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ یہ مشورہ نہیں بلکہ حکم ہے، اور حکم بھی احکم الحاکمین کا، رب العالمین کا، نیز یہ حکم سب کے لیے ہے۔
پھر فرمایا کہ ہم نے ان احکام کو کھول کر بیان کر دیا، ان میں کسی قسم کا ابہام اور التباس نہیں کہ عمل کرنے میں دقت ہو، یعنی کوئی مشکل نہیں، آسان الفاظ میں بیان کر دیا۔ آیت کے آخر میں ان احکام کے نازل کرنے کی حکمت بیان فرما دی کہ اس میں سراسر تمہارا بھلا ہے، تم راہ راست پر گامزن ہو کر اپنی منزل کو پالو گے، یعنی لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت، والزانی اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما، فجلدوا تو تم ان کو کوڑے مارو، کل واحد ہر ایک کو، منہما ان دونوں میں سے، مئۃ جلدہ 100 کوڑے، ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، ولا تأخذکم اور نہ پکڑے یا نہ آئے تمہیں، بہما ان دونوں پر، رأفۃ فی دین اللہ کوئی ترس اللہ کے دین میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان اگر کنتم تؤمنون اگر تم ایمان رکھتے ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، ولیشہد اور چاہیے کہ موجود ہو، عذابہما ان کی سزا کے وقت، طائفۃ ایک گروہ، من المؤمنین ایمان والوں میں سے۔ اب اس کا ترجمہ سلیح سن لیں، جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو لگاؤ ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 درے، 100 درے ان کو لگاؤ، اور نہ آئے تمہیں ان دونوں پر ذرا رحم، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پر اور روز آخرت پر، اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ۔ اب اس کی تفسیر میں بیان کر دیتا ہوں۔ اب زانی مرد اور زانیہ عورت کو شریعت نے 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، اور اسی تقسیم کے پیش نظر ان کی سزاؤں میں تفاوت ہے، یعنی برابری ہے۔ نمبر 1، غیر شادی شدہ مرد، غیر شادی شدہ عورت۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت۔ اب زمانہ جاہلیت میں دیگر قباحتوں کے ساتھ ساتھ زنا کا رواج بھی عام تھا، اور اس کا ارتکاب بے دھڑک کیا جاتا تھا۔ پیشہ ور عورتیں بڑے ٹھاٹھ سے اپنی دکانیں سجاتیں اور اونچے اونچے جھنڈے ان کے مکانوں پر لہرایا کرتے تھے، اور انہیں ان کے پاس آنے والے کو قطعاً حجاب معلوم یا شرم معلوم نہ ہوتا تھا۔ اسلام جو انسان کو رذالت و کمینگی کی ان پستیوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، وہ اس کو کیسے گوارا کرتا؟ چنانچہ سورہ فرقان میں مکہ مکرمہ میں جو نازل ہوئی، اس میں اہل ایمان کی دیگر صفات کے ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ وہ زنا کا ارتکاب نہیں کرتے، ولا یزنون۔ اور سورۃ الممتحنہ میں جہاں عورتوں کے مشرف با اسلام ہونے اور بیعت کرنے کا ذکر ہے، وہاں ان سے یہ وعدہ بھی لیا جاتا ہے کہ ولا یزنین، کہ وہ آئندہ زنا نہیں کریں گی۔ یاد رہے کہ سورۃ الممتحنہ بھی مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ تو روحانی اور اخلاقی تربیت تھی جس کی تلقین ہر اسلام قبول کرنے والے کو پہلے دن ہی کی جاتی، اور اس سے یہ وعدہ لیا جاتا جس کی پابندی اس پر ضروری ہوتی۔ اس جرم شنی یعنی اس زنا جیسے برے فعل کا ارتکاب کرنے والوں کے متعلق جو حکم نازل ہوا، وہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 میں مذکور ہے
کہ شادی شدہ عورت اگر اس جرم کا ارتکاب کرے تو اسے گھر میں محبوس کر دو، گھر میں اسے قید کر دو یہاں تک کہ وہ مر جائے یا اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا حکم نازل کر دے۔ جیسے کہ وہ آیت اگر پڑھی جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور دوسرا، غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ابتدا میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ انہیں لعنت ملامت کی جائے، خوب اذیت دی جائے۔ وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا، پہلے یہ حکم تھا۔ کچھ عرصے اسی حکم کے مطابق عمل ہوتا رہا، پھر 5 یا 6 ہجری میں جب سورہ نور نازل ہوئی تو یہ حکم نافذ ہوا کہ زانی مرد، زانیہ عورت کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ ساری امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سزا غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے لیے ہے۔ شادی شدہ مرد و عورت کی سزا یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے گا، یعنی اس پر اتنے پتھر برسائے جائیں کہ وہ مر جائے۔ اسی پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا نزول ہوا، تو اس کے بعد جتنے بھی اس طرح کے معاملات یا اس طرح کے فیصلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو وہ ہمیں کتب احادیث میں ملتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو رجم کیا۔ اب ثبوت زنا، اس کے 2 طریقے ہیں، یعنی زنا کے ثبوت کے۔ نمبر 1 اقرار، نمبر 2 شہادت۔ اقرار کیا ہے؟ کیونکہ یہ بہت گناؤنا جرم ہے، اس سے انسان کی عزت اور آبرو جو اس کے متاع گراں بہا ہے، یعنی اس کی بہت قیمتی رکھتی ہے یہ عزت آبرو، تو متاثر ہوتی ہے زنا سے۔ نیز اس کی سزا بھی از حد سنگین ہے، اس لیے کہ اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے بڑی احتیاط ملحوظ رکھی گئی ہے۔ جس اقرار سے یہ جرم ثابت ہوتا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ اس فعل کا ارتکاب کرنے والا امام یا نائب امام کے سامنے 4 مرتبہ صاف الفاظ میں اقرار کرے۔ نائب امام یا امام کا مطلب یہ ہے کہ حکمران، مثلا جو بادشاہ ہے یا وزیر یا عدالت میں آج کل الفاظ میں اقرار کرے کہ اس سے یہ فعل شنی یعنی یہ فعل بد ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ماعز بن مالک اسلمی نے آ کر یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائیے، میں نے زنا کیا ہے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، فرمایا ویحک ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اے جوان واپس چلا جا، توبہ استغفار کر۔ اس نے پھر سامنے ہو کر یہی کہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ بھی اس نے اقرار کیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے، تو انہوں نے متنبہ کیا کہ اب اگر 4تھی بار تو نے ایسا ہی کیا تو تجھے رجم کر دیا جائے گا، لیکن وہ باز نہ آیا، 4تھی مرتبہ بھی وہی الفاظ کہہ دیے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا لعلک قبلت او غمزت او نظرت، شاید تو نے فقط بوسہ لیا ہو یا نظر بازی کی ہو، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ابی کا جنون، قال لا، کیا تجھے جنون تو نہیں، یعنی تو پاگل تو نہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر فرمایا کیا تو شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذهبوا به فرجموه، اسے لے جاؤ اور رجم کر دو۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، کتاب الحدود باب حد الزنا، باب حد الزنا میں ہے، جلد 2 میں ہے، ضیاء القرآن میں بھی موجود ہے، سورہ نور کی اس آیت نمبر 2 میں۔ اب دوسری چیز، ایک اقرار، دوسری شہادت۔ شہادت میں بھی حد درجے کی احتیاط کی گئی ہے۔ 4 ایسے مرد گواہ ہونے چاہیے جو مسلمان، عاقل، بالغ، آزاد اور عادل ہوں، جن کی صداقت اور دیانت ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو۔ گواہی بھی اس طرح دیں کہ انہوں نے ملزم اور ملزمہ یعنی زانی اور زانیہ کو عین حالت مباشرت میں دیکھا ہے۔ کل میلی فل
مکحلتی والرشاء فی البئر، یعنی جس طرح سرما دانی میں سلائی اور کنویں میں رسی ہوتی ہے، اس طرح انہوں نے دیکھا ہو۔ اگر گواہوں کی گواہی میں جگہ، وقت، مزنیہ یعنی جس سے زنا کیا گیا وغیرہ امور کے مختلف اختلاف پایا جائے تو گواہی مردود ہوگی اور حد نہ لگائی جائے گی۔ مثلا فلاں کہے کہ یہ عورت تھی، دوسرا کہے نہیں وہ عورت تھی، تیسرا کہے نہیں وہ دوسری چوتھی عورت تھی، اس طرح کہے کہ فلاں جگہ پہ، دوسرا کہے نہیں فلاں جگہ پہ، ایک کہے دن کو دوسرا کہے رات کو، تو اس طرح حد نہیں لگائی جائے گی۔ اس بات زنا کے لیے اتنی سختی اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ شریعت کو لوگوں کو سزا دینے کا شوق نہیں، تاکہ جہاں کہیں کسی نے انگشت نمائی کر دی وہاں کوڑے برسانے لگے اور لہو بہنے لگے، یا ذرا موقع پاتے ہی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، یا سزا ایک انتہائی اقدام ہے جو صرف ایسے شخص کے خلاف ہی کیا جائے گا جس کے دل میں نہ خوف خدا یعنی خدا کا خوف یا نہ قیامت کا ڈر ہے، نہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی کا پاس، نہ اسے سوسائٹی میں رسوا اور ذلیل ہونے کا کوئی اندیشہ۔ اس نے یہ کام اس طرح کیا کہ 4 آدمیوں نے اسے عین حالت مباشرت میں دیکھ لیا۔ نیز شریعت نے یہ بھی ضروری قرار نہیں دیا کہ جو شخص تنہائی میں چھپ کر یہ کام کر بیٹھے وہ ضرور عدالت میں حاضر ہو کر اس کا اعتراف کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ گواہوں پر بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف بالضرور جا کر گواہی دیں، بلکہ اسے چاہیے کہ خود بھی اپنا پردہ فاش نہ کرے، اور گواہوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ اس کی پردہ دری نہ کریں۔ حدیث پاک میں ہے من اتا شیئا من هذه القاذورات فلیستتر بستر اللہ فإن من ابدى لنا صفحته اقمنا علیہ کتاب اللہ، یعنی جس کسی سے اس قسم کا گناہ فعل سرزد ہو جائے، اس طرح گندا فعل سرزد ہو جائے یا فعل شنی سرزد ہو جائے، زنا سرزد ہو جائے، اسے چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے پردے کو فاش نہ کرے۔ جو شخص ہمارے سامنے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا ہم اس پر حکم الہی ضرور جاری کریں گے۔ حزال بن معین جس نے ماعز کو بارگاہ رسالت میں اس جرم کا اقرار کرنے کے لیے بھیجا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو سترتہ بثوبک کان خیرا لک، اگر تو اسے اپنے کپڑے میں ڈھانپ لیتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا، لیکن اگر یہ چیز حاکم وقت کے سامنے پیش کر دی جائے اور اقرار یا شہادت سے یہ پایا ثبوت کو پہنچ جائے تو پھر حاکم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ حد قائم نہ کرے۔ تعاف الحدود فیما بینکم فما بلغنی من حد قد وجبا، آپس میں حدوں سے درگزر کرتے رہو، لیکن جب وہ حد مجھ تک پہنچ جائے گی تو پھر اس کا نفاذ ضروری ہو جائے گا، جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ نیز یہ جرم قابل مصالحت نہیں کہ کچھ معاوضہ دے کر قصہ ختم کر دیا جائے۔ ایک لڑکا کسی آدمی کے ہاں کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیوی کے ساتھ بدکاری کی۔ لڑکے کے باپ نے 100 بکریاں اور ایک لونڈی اس کے خاوند کو دے کر راضی کر لیا، لیکن جب مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما غنمک وخادمک فرد علیک، یعنی وہ تیری بکریاں، تیری لونڈی تجھے واپس کر دی جائیں گی، تیرے لڑکے پر حد لگے گی۔ جس کوڑے کے ساتھ مارا جائے وہ نہ زیادہ سخت ہو نہ زیادہ نرم، اور حد جسم کے اس حصے پر نہ لگائی جائے، مثلا منہ، سر اور شرمگاہ کے علاوہ جسم کے مختلف حصوں پر لگائی جائے۔ اور یہاں پہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور نہ آئے تمہیں دونوں پر ذرا رحم۔ تو یہاں پہ بھی حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے حاکم کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا جس نے حد میں کمی کی ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے گا لما فعلت ذالک، تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ کہے گا رحمت لعبادک،
تیرے بندوں پر رحمت اور شفقت کے لیے۔ اسے کہا جائے گا انت ارحم بہم منی، کیا تو مجھ سے زیادہ ان پر رحم کرنے والا ہے؟ فیؤمر بہ الی النار، اسے دوزخ میں پھینک دینے کا حکم دیا جائے گا۔ پھر ایسے حاکم کو بھی بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے گا جس نے مقررہ حد سے ایک کوڑا بھی زیادہ مارا ہوگا۔ اس سے اس کی وجہ پوچھی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اانت احکم بہ منی فیؤمر بہ الی النار، کیا تو مجھ سے زیادہ حکم کرنے والا ہے؟ پھر اسے بھی آگ میں پھینکنے کا حکم صادر ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ احکام خداوندی کی صحیح طور پر تعمیل میں ہماری فلاح ہے۔ اپنی خود ساختہ مصلحتوں کے پیش نظر ان میں کمی یا زیادتی کرنا خطرناک نتائج کا باعث ہوتا ہے۔ جہاں بھی حدود کے قیام میں تساہل کیا گیا ہو، یعنی سستی کی جائے، جرائم میں ہوش ربا اضافہ ہوتا ہے، جرائم بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قتل کی وارداتوں میں آئے دن جو زیادتی ہو رہی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہی فعل مذموم ہے۔ جب اس کی داد رسی نہیں ہوتی، جس کی عصمت لوٹ لی گئی، وہ تو جوش غضب سے مغلوب ہو کر خود انتقام لینے کے لیے آگے بڑھتا ہے اور فتنہ فساد کی آگ بھڑکا دیتا ہے۔ اس لیے رافت اور مہربانی یہ نہیں ہے کہ ایک جان بچانے کے لیے 20 جانیں تلف کرنے کا دروازہ کھول دیا جائے۔ اور یہاں پر کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ مشاہدہ کریں دونوں کی سزا کو اہل ایمان کا ایک گروہ، کیونکہ اس سزا کا ایک اہم مقصد دوسروں کو عبرت دلانا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ یہ حد مجمع عام میں قائم کی جائے تاکہ عام لوگ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور مجتنب رہیں۔ جب کوئی شخص حد قائم کرنے کے باعث مر جائے، اس کی نعش کی تذلیل اور توہین نہیں کی جائے گی، بلکہ عام مسلمانوں کی طرح اسے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا اور نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، جیسے تفسیر کبیر میں ہے اذا مات فی الحد یغسل ویکفن ویصلی علیہ ویدفن فی مقابر المسلمین۔ تو یہ 2 آیات کی تفسیر اور ترجمہ ہے، انہیں اچھی طرح یاد کریں۔